جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام جائزہ کے ساتھ میں ہوں آپ کا حسین تھیبو۔ آج کا خصوصی پروگرام اس وقت دنیا میں اگر دیکھا جائے تو فلسطین کے بعد کشمیر ایک بہت بڑا دنیا کا جیل ہے، جہاں پہ ایک RSS کی آئیڈیالوجی لے کے ہندوتوا بنانے کے لیے ایک نریندر مودی ہے جو ہمارے مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کر رہا ہے۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام ہمارے کشمیر اور کشمیری بھائیوں کے لیے، اور ہم پاکستانی کشمیریوں کے ساتھ تھے اور ساتھ رہیں گے جب تک ان کو آزادی نہیں ملتی۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں غلام محمد صفی صاحب جو کنوینر ہیں آل پارٹیز حریت کانفرنس، اس کے ساتھ ساتھ ہیں سردار محمد یعقوب صاحب جو فارمر پریزیڈنٹ ہیں، پرائم منسٹر ہیں آزاد جموں اینڈ کشمیر کے، پارلیمنٹری لیڈر ہیں اسمبلی میں آزاد کشمیر اسمبلی میں پاکستان پیپلز۔ سر آپ کا سب سے پہلے بہت بہت شکریہ۔ سردار صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ۔ سر یہ جو ہندوستان نے ایک جیل بنایا ہوا ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارے وہاں پہ نوجوان رہ رہا ہے، ہمارے لوگ رہ رہے ہیں، ان کا کیسا مورال ہے وہاں پہ؟ دیکھیں، ہندوستان کی تو کوشش پہلے دن سے رہی، جب سے اس نے جموں و کشمیر پہ فوج کشی کی اور کشمیر کو اپنے قبضے میں لیا، اس دن سے لے کر آج تک وہ اس حقیقت کو سمجھ چکا ہے کہ کشمیری اس کے ساتھ نہیں ہیں۔ اس لیے کشمیریوں کو زبردستی جور کے ذریعے، لالچ کے ذریعے، دباؤ کے ذریعے ان کو اپنا ہمنوا بنانا، اس کے لیے اس نے پالیسیز ترتیب دی ہیں، اور ان پالیسیز کو عملانے کے لیے وہ دنیا کے کسی بھی قانون کو خاطر میں نہیں لاتا، جو کچھ اس کے جی میں آتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ لوگوں کو ٹارچر کرنا، لوگوں کو جیلوں میں ٹھونسنا، آواز بلند کرنے والے افراد کی آواز کو دبا دینا، یہ وہ وتیرہ ہے اور طریقہ ہے جو ہندوستان نے اپنایا اور آزمایا ہے، یہ سوچ کر کہ شاید اس طرح جموں و کشمیر کے عوام رام ہو جائیں گے اور وہ خاموشی اختیار کریں گے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ جتنا ظلم ہندوستان ڈھا رہا ہے اس سے کہیں زیادہ وہاں پہ ڈٹرمنیشن پیدا ہو رہی ہے کشمیریوں میں، اور خاص طور پر نوجوان طبقے میں۔ یہ جو ایک ایکٹ انہوں نے کیا 370 اور 35A ختم کرنے کے بعد، پوری دنیا کی کمپنیز کو بڑے بڑے بل بورڈز انہوں نے لگائے، ان سب کو انوائٹ کیا کہ وہ آئیں اور آ کے اس میں انویسٹ کریں۔ جو پہلے رول تھا اس کو ختم کیا، اس کا ری ایکشن کیا ہوا اور وہاں پہ کیا انویسٹمنٹ ہوئی؟ دیکھیں، ری ایکشن سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ سال پہلے اسرائیل کے وزیر اعظم وہاں گئے تھے انڈیا، اور انڈین پرائم منسٹر نے اس سے سوال کیا تھا کہ یہ کشمیر ہمارے لیے درد سر بنا ہوا ہے، اس سے کیسے جان چھڑائی جائے۔ تو اسحاق رابن نے اس وقت ہندوستان کے وزیر اعظم سے کہا تھا اس کا وہی علاج ہے جو ہم نے اسرائیل نے فلسطین میں کیا ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ آپ اپنے انڈیا سے لوگوں کو لا کے جموں کشمیر میں آباد کر دیں، وہاں کی ڈیموگرافی کو چینج کر دیں، مسلم اکثریت کو مسلم اقلیت میں تبدیل کر دیں، اور پھر آپ اقوام متحدہ سے کہیں کہ آئیے رائے شماری کرائیں، کیونکہ اس وقت تک انہوں نے نمبر گیم اپنے حق میں کر دی ہوگی، اور اس کے نتیجے میں رائے شماری میں پاکستان کو وہ ووٹ نہیں ملیں گے جتنے زیادہ ووٹ ہندوستان کے حق میں ہوں گے۔ تو بنیادی جو گیم پلان انڈیا کا ہے وہ یہ ہے۔ تو اس لیے جموں و کشمیر کے عوام اس کو اچھی طرح سے سمجھتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جموں و کشمیر کے عوام نے اپنی زمین کو نہیں بیچا۔ اسرائیل نے فلسطین میں یہ کوشش کی کہ اس فلسطینی زمین کو وہ خریدے، لیکن جموں و کشمیر کے عوام اچھی طرح سمجھتے ہیں کہ زمین کو بیچنے کا نتیجہ یہ ہو گیا کہ ہم ہمیشہ کے لیے ہندوستان کے غلام بن جائیں گے، اور جو وہ نہیں چاہتے۔ بالکل ٹھیک۔ سردار یعقوب صاحب، آپ نے دیکھا کہ ابھی جب الیکشن کمپین چل رہی تھی تو اس کے سلوگن تھے اب کے بار 400 پار، لیکن رزلٹ یہ آیا کہ ایودھیا میں جس مندر کو انہوں نے مسجد کو مندر میں کنورٹ کیا، وہاں پہ اتنا بڑا ری ایکشن آیا کہ مودی کی آئیڈیالوجی وہاں پہ ہار گئی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں؟ آپ نے صحیح فرمایا۔ گزارش یہ ہے کہ جیسے ابھی آپ نے 35 یا 370 کی بات کی،
یہ ایسا مکار اور مودی جو بات کر رہا ہے یہ ہندوستان کو تباہ برباد کر رہا ہے. وجہ یہ ہے کہ یہ الیکشن سلوگن تھے اس کو پتہ تھا کہ الیکشن ہو رہے ہیں تو میں کوئی نیا کوئی آئیڈیا کر اس پر وہ مکمل فیل ہو چکا ہے. اور اب ممکن لگتا یہ ہے کہ یہ 35 اور 370 واپس لے. رائٹ. اس کے پاس حالات ایسے بنے ہیں کہ مقبوضہ کشمیر میں مودی کو کوئی وہاں سے کشمیری ووٹ نہیں مل سکا. جو وہ سوچ رہا تھا کہ میں اس سے یہ کچھ کر دوں. سارے کشمیریوں نے ٹوٹلی، چاہے اس میں مسلمان تھے، سندھی تھے، وہ تھے سکھ تھے، یا جو کرسچن تھے، ہندو تھے، سب نے متفقہ فیصلہ کیا اس کو ووٹ ملے نہیں. وہ پریشان حال ہوا ہے. جہاں جہاں مودی نے جو حرکت کی ہے وہ آنے والے وقتوں میں وہ ہندوستان کے لیے ایک بڑا چیلنج بن گیا ہے. کشمیر کے لوگ ٹریلینز آف ڈالر جنہوں نے کوشش کیا، بل بورڈ لگا دیے آپ نے جیسے کہا. میں کہنے چاہتا ہوں کہ خدا را اس ملک میں نہ انویسٹمنٹ کریں. کل آپ یہ مت کہنا کہ کشمیری دہشت گرد ہے. آپ کا یہ آئیڈیا، آپ کی یہ سوچ ہم کامیاب وہاں نہیں ہونے دیں گے. ٹریلینز آف ڈالر ہندوستان خرچ کر چکا مقبوضہ کشمیر میں، تو وہ 10 لوگوں کو اپنی حمایت میں نہیں لا سکا. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جہاں قتل و غارت کر کے سارے انسانی بنیادی حقوق ختم کرنے کے باوجود وہ اگر کامیاب نہیں ہو سکا تو آئندہ بھی وہ نہیں ہوگا. اور یہ جتنے انویسٹر ہیں دنیا کے، یہ جو انویسٹ کرنے چاہ رہے تھے، میرا خیال ہے وہ رک گئے اور ان کو رک جانا چاہیے. چونکہ جہاں تنازعات ہوتے ہیں وہ کبھی بھی کچھ ہو سکتا ہے. امن کی جگہ پر جہاں سوچ اور فکر صحیح ہو وہاں پر انویسٹر جاتا ہے. اگر کوئی زبردستی یہ سمجھے کہ ہم انویسٹ کر لیں گے کشمیر میں، اور کتنا پیسہ اس سے پہلے ہندوستان نے کشمیر میں انویسٹ کیا، ایک سنگل کشمیری وہ خرید نہیں سکا، نہ کشمیری بک سکتے. تو بجائے اس بات پر جس طرح پاکستان ہمیشہ ایک سلجھ میں یو این میں گیا ہوا، اس میں گیا سر، ہمیشہ پاکستان کہتا ہے کہ آؤ ٹیبل پر بات کر لو. اور کشمیری کیا چاہتے ہیں؟ کہ خود ارادیت، یو این ریزولیشن. پاکستان ہمیشہ یہ بات کہتا ہے. اسی لیے وہاں کے لوگ، مقبوضہ کشمیر کے لوگ بھی پاکستان زندہ باد کی بات کرتے ہیں کہ یہ انصاف کی بات کرتا ہے. مگر اقوام عالم یہ سمجھتی ہے کہ یہ کوئی مسلمانوں کے ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. نہیں، ہرگز نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انسانیت کے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے اس پر پاکستان کھڑا ہے. اور آج فلسطین کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے یہ دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کبھی ان کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے. بالکل ٹھیک ہے سر. جس طرح سے سردار صاحب نے بات کی کہ یو این ریزولیشن، یو این کی جتنی بھی ریزولیشن ہیں وہ 48 سے 49 سے لے کے آج تک ہندوستان نے سب کی وائلیشن کی ہے. بیسیکلی ایک پرسپشن یہ بھی ہے کہ آپ پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپ لیفٹ سائڈ کرائیں اور جو کشمیری لوگ چاہتے ہیں وہ کریں. تو ہندوستان کا اس پہ موقف یہ ہے کہ کشمیر ہمارے ساتھ ہے، اگر ان کے ساتھ ہے تو لیفٹ سائڈ کرائیں. آپ کیا کہتے ہیں کہ وہاں پہ جو یو این ریزولیشن ہے جس کے تحت لیفٹ سائڈ ہونا ہے اس کا رزلٹ کیا نکلنا ہے؟ دیکھیں، بنیادی طور پر ہندوستان چلا گیا اقوام متحدہ میں انیشلی، اور وہاں سے اس وقت تک اس کا جو کلیم تھا وہ یہ تھا کہ مہاراجہ نے ایکسیشن ڈاکیومنٹ پر دستخط کر دیے ہیں، سو جموں اینڈ کشمیر از آور انٹیگرل پارٹ. اب اگر اقوام متحدہ نے ہندوستان کی وہ پلی مسترد کر دی اور وہ ریزولوشنز لے کر سامنے آیا جس کو پاکستان نے بھی تسلیم کیا، انڈیا نے تسلیم کیا، کشمیریوں نے تسلیم کیا کہ ٹھیک ہے رائے شماری ہونے دیں، فوجیں نکلیں، رائے شماری ہو، رائے شماری اقوام متحدہ کے زیر نگرانی ہو، ہندوستانی الیکشن کمیشن کے تحت الیکشن نہیں، اقوام متحدہ کے زیر نگرانی رائے شماری ہو. اس میں لوگوں کے سامنے 2 آپشن ہوں، انڈیا یا پاکستان، تو فیصلہ لوگ کریں گے. اٹ شوڈ بی اے پیپلز ورڈکٹ.
یہ ہندوستان یا پاکستان کا فیصلہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کشمیریوں کا فیصلہ ہونا چاہیے، خواہ وہ ہندوستان کے حق میں ہو یا پاکستان کے حق میں، لیکن یہ فیصلہ کشمیریوں کو کرنا ہے۔ بالکل ٹھیک، ایک چھوٹا سا ہم کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں کہ وہاں پہ ناؤ ورلڈ از این الیکٹرانکس گلوبل ولیج 2024 کے دنیا میں وہاں پہ آج بھی انٹرنیٹ بند ہے، نوجوانوں کو اپنی ایبلٹی کو ایکسپوز کرنے کے لیے کوئی ایونیو نہیں ہے، کوئی اپرچونٹی نہیں ہے۔ یہ یو این اس کو کیا دیکھ رہا ہے؟ یہ جو بڑے بڑے دنیا کے ادارے بنے ہوئے ہیں، یہ ہمارا او آئی سی ہے، او آئی سی کا کیا رول ہے؟ اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارے نوجوان آج بھی وہاں جیلوں میں بغیر کسی ٹرائل کے پڑے ہوئے ہیں، ان کے لیے کیا ہوگا؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک۔ جی ویلکم بیک۔ آج ہمارا خصوصی پروگرام جو ہمارے کشمیری بھائیوں کے لیے، خاص طور پہ مقبوضہ کشمیر جو ہندوستان نے دنیا کا ایک سب سے بڑا جیل بنایا ہوا ہے، وہاں آپ اگر دیکھیں تو آج بھی نوجوان کو اس الیکٹرانکس دور میں اس کو انٹرنیٹ کا ایکسس نہیں ہے جو اپنی ایبلٹی کو ایکسپلور کر سکے، جو کچھ ارن کر سکے۔ سر اس اتنے بڑے ظالمانہ ایکٹ کو جو اس وقت ان کو بیسک ریئلٹی جو بیسک نیڈ ہے وہ بھی نہیں دیا جا رہا ہے، تو نوجوان کا وہاں پہ کیا اس وقت ایک رد عمل ہے؟ دیکھیں، ہندوستان کے طرز عمل کے نتیجے میں جموں و کشمیر کا نوجوان جو ہے وہ ہندوستان سے اور زیادہ متنفر ہو گیا ہے، اور اس نفرت نے اب یہ صورت اختیار کر لی ہے، جس طرح مظفر وانی شہید کو انڈیا نے شہید کیا اور اس کے نتیجے میں ہزاروں لاکھوں مظفر وانی وہ وہاں پہ پیدا ہو گئے۔ آنے والا وقت جو ہے وہ ہندوستان کے لیے اور زیادہ تباہ کن ثابت ہوگا۔ وہ اس لیے، اور میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ جموں و کشمیر کے نوجوان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں رہا بغیر اس کے کہ وہ ہندوستان کے خلاف اٹھ کھڑا ہو اور وہ بندوق لے کے اٹھ کھڑا ہو، ہندوستان کے ظلم کا مقابلہ کرنے کے لیے اٹھ کھڑا ہو۔ اب وہ باتوں والی بات نہیں رہی۔ ہندوستان کے ظلم نے والدین کے سامنے ان کی بیٹیوں کا ریپ کرنا، یہ کوئی بھائی برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک بھائی کی موجودگی میں دوسرے بھائی کو قتل کر دینا اور لوگوں کی آنکھیں چھیننا، پیلٹ گن سے ان کی بینائی ختم کرنا، کیسے کر سکتے ہیں لوگ یہ برداشت؟ کشمیری اس کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اس لیے آنے والے وقت میں جو طوفان آنے والا ہے جموں و کشمیر میں ہندوستان کے خلاف، اس پر وہ ہمیں مورد الزام نہ ٹھہرائے، کشمیریوں کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، پاکستان کو مورد الزام نہ ٹھہرائے، بلکہ وہ خود کو الزام دے کہ ساری خطا اس کی اپنی ہوگی۔ بالکل ٹھیک ہے سردار یعقوب صاحب، یہ کتنے بڑے ہیپوکریٹ ہیں یہ جو دنیا کے بڑے بڑے ادارے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی بڑی سوشل کمپلائنس ہوتی ہے، یہ کسی سے ٹریڈ نہیں کرتے، جی آپ نے تھوڑی سی وائلیشن کی تو وہ ٹریڈ بند کر دیتے ہیں کہ جی آپ نے، یہ ان کو اتنا بڑا جیل جو ہے دنیا کا، یہ اتنا بڑا ظلم ہے، یہ ویسٹ کو، یہ یو ایس کو، یہ آپ کے یو این کو یہ نظر نہیں آ رہا؟ بہت شکریہ، آپ نے بڑا دیکھیں یہ بات آپ نے بالکل صحیح کہی ہے۔ ہمیں بھی افسوس ہے، دکھ ہے ایز اے انسانیت کے حوالے سے کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے مقبوضہ کشمیر میں وہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا، مگر ہم شکر گزار ہیں اوورسیز پاکستانی اور کشمیریوں کے، اور وہاں پر بہت سارے پارلیمنٹ میں لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو آج بھی کشمیریوں کی حمایت کر رہے ہیں۔ تو ہمیں ڈیفینیٹلی امید ہے انشاءاللہ کہ اقوام عالم سے بھی امید رکھتے ہیں کہ بھئی وہ ہر دو صورت میں ہندوستان غلط فہمی کا شکار ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم کوئی نہ کوئی طریقہ نکالیں گے اور قبضہ کریں گے، یا بعض دفعہ وہ ایسا بے ڈھنگی باتیں کرتے ہیں کہ جی یہ بیس کیمپ آزاد جموں و کشمیر یہ بھی ہمارا ہے۔ تو اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ ہم نے وہ یہ کشمیر کیسے لیا تھا۔ ہم تو اقوام عالم کی طرف دیکھ رہے ہیں، تو ہمیں مجبور مت کیا جائے کہ جو وہی ہم کام کریں جو ہمارے آبا اجداد نے کیا تھا، اور ہم اس وقت کوئی نہیں سوچیں گے کہ کون کیا کہتا ہے یا کیا نہیں کہتا۔ اس وقت یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ انسانیت کے حوالے سے مقبوضہ کشمیر میں جو ظلم ہو رہا ہے اس پر غور کیا جائے۔ آج ہمارے اتنے بڑے لیڈر وہاں پر جو اس وقت قید و بند ہیں ان کو گرفتار کیا، ان کو اگر احساس ہو تو آپ دیکھیں کہ ہمارا انجینئر عبدالرشید وہ جیل میں ہو کر کے وہ جیتتا ہے،
تو یہ ایک مثال ہے دنیا میں ان کے لیے بھی، سب کے لیے بھی، اور ہمیں انشاءاللہ اپنے مقبوضہ کشمیر کے بھائیوں بہنوں بچوں پر یقین و اعتماد ہے۔ بالکل صحیح بات کی ہے ہمارے کنوینر صاحب نے کہ نوجوان اس وقت وہ بالکل کھڑا ہے، وہ ہندوستان کی ہر چال کو سمجھ گیا ہے۔ ہندوستان جو مرضی کہتا رہے، اس وقت تو اخلاقی طور پر آپ کشمیر کی بات کر رہے ہیں، ہم پر جو ظلم ہو رہا ہے، آپ جو ہے نیپال میں دیکھیں، سری لنکا میں دیکھیں، مالدیپ میں دیکھیں، آپ بھوٹان میں دیکھیں کہ ہندوستان نے کوئی ملک چھوڑا ہی نہیں ہے پڑوسی۔ اب اس کی عادت ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم تو چاہ رہے تھے کہ ہندوستان ایک اخلاقی انسانی حوالے سے وہ ٹیبل ٹاک پر آئے، بات کرے، کشمیریوں سے بات سن لے، اور وہ اقوام متحدہ کی جو ایک ہماری ریزولیشنس ہے، UN ریزولیشن جس کو ہم کہتے ہیں رائے شماری، وہ کر کے دیکھ لے لوگ کیا کہتے ہیں کشمیری، ڈیپینڈ تو کشمیریوں نے دیکھنا، یہ بات تو ہم پر ہے۔ اگر ہندوستان کا کوئی اچھا سلوک ہوتا تو لوگ نوجوان اور مرد بچے سوچ سکتے تھے۔ آج تو انہوں نے ایسے نفرت کر بیج بو دیے کہ اب کوئی تصور نہیں کر سکتا، اور کتنے کو شہید کریں گے، کتنے کو جیل میں ڈالیں گے، کب کچھ نہیں کیا۔ مقبول بٹ سے آپ داستان ہماری دیکھیں، یہ تحریک آج کی نہیں ہے، یہ 1832 1936 1947 میں ہم آزاد ہوئے۔ صحیح بات۔ اور اب بھی ہم یہ تحریکیں، ہم کوئی وہ اس میں پریشان نہیں ہیں کہ جناب ہم کوئی تھک چکے ہیں، کوئی تھکے نہیں۔ یہ حریت کانفرنس آپ کے سامنے ہے، یہ دنیا کے ہر کارنر پر پہنچ رہے ہیں اور یہ نمائندگی کر رہے ہیں، اور یہ ہمارے ان کے سب کے نمائندے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اتنی محبت اور خلوص کے ساتھ ان کو سندھ نے لوگوں نے بلایا۔ تو اب اندازہ کر لیں کہ ہندوستان ہمارے ساتھ کچھ نہیں کر سکتا، وہ اپنا وقت اپنا پیسہ ضائع کر رہا ہے ان غریبوں کا۔ اس کو چاہیے مودی کو کہ اپنے آپ سوچ سمجھ کے ٹیبل پہ آنے کی بات کرے جو پاکستان کہتا ہے۔ بالکل بالکل ٹھیک۔ غلام محمد صفی صاحب، یہ جو ہمارے ایک بہت بڑے حریت کے رہنما تھے یاسین ملک، ان کے لیے آپ کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ ان کے لیے آپ کسی دنیا کے فورم پہ کیا کرنے جا رہے ہیں کہ ان کے ساتھ اتنا زیادہ ظلم؟ دیکھیں، اس سلسلے میں سب سے پہلے تو اویئرنیس پیدا کی جا رہی ہے ود ان پاکستان اینڈ آؤٹ سائڈ پاکستان۔ ابھی ہمارا ایک ڈیلیگیشن جنیوا میں وقت گزار کے آیا ہے، تو وہ وہاں پہ بھی مختلف جو میکانزمز ہیں ان کے پاس جا کے ان کا کیس جو ہے وہ وہاں پہ ان کے سامنے پلیڈ کیا ہے، اور ان کو باخبر کیا ہے کہ کس طرح ہندوستان وہی صورتحال پھر سے پیدا کر رہا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ افضل گورو کے بارے میں جو انڈین جوڈیشری کا فیصلہ تھا سپریم کورٹ کا، اس میں یہ درج تھا کہ ان کے خلاف کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کی بنیاد پر ان کو کنوکٹ کیا جائے، مگر to satisfy the collective conscience of the people of India ہم یہ لاگو کر دیتے ہیں اس پر کہ اس کو پھانسی دی جائے۔ سیٹسفائی کیا کرنا ہے؟ قانون کو سیٹسفائی نہیں کرنا ہے، to the satisfaction of the conscience of people of India۔ ایک شخص کو آپ پھانسی پہ چڑھا دیتے ہیں صرف اس بنیاد پہ کہ لوگ کہتے ہیں، لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ غلط ہے۔ تو اسی طرح ہندوستان کی کوشش یہ ہے کہ یاسین ملک کو اور شبیر احمد شاہ کو اور دوسرے، وہاں پہ ہماری بہنیں بھی، اس میں آسیہ اندرابی ہیں، اس میں ناہیدہ نسرین ہیں، اس میں فہمیدہ صوفی ہیں، اور بے شمار لوگ ہیں۔ جماعت اسلامی مقبوضہ کشمیر کے امیر وہ بھی بند ہیں، تحریک حریت کے قائدین وہاں پہ بند ہیں۔ تو ہزاروں افراد ہیں جو قید و بند کی سختیاں برداشت کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا کمرشل بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد آ کے بات کرتے ہیں کہ ہندوستانی مظالم پوری دنیا میں۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ واشنگٹن پوسٹ نے ایک اسٹوری شائع کی جس میں وہ جو سکھ رہنما تھے ان کی کیسے ٹریل انہوں نے پیش کی، اور انہوں نے کس طرح سے بتایا کہ اس میں را کے سرونگ چیف اس میں انوالو تھے۔ اور اگر دیکھا جائے جس طرح سے سردار صاحب نے بھی بات کی کہ تمام پڑوسیوں کے ساتھ اس کی
دشمنی ہے تمام پڑوسیوں کے ساتھ اس کا جھگڑا، وہ چاہے چین ہو، وہ چاہے ہم ہو، چاہے سری لنکا ہو، چاہے بھوٹان ہو، چاہے نیپال ہو. اگر دیکھا جائے تو پھر افغانستان میں وہ جا کے جہاں پہ ان کے ٹوٹل 1500 آدمی ہوتے ہیں وہاں وہ 7 مشن بناتے ہیں، کاؤنسل بناتے ہیں، ایمبیسیز بناتے ہیں، اتنے بڑا سیٹ اپ رکھتے ہیں جتنی ان کی آبادی امریکہ میں ہے. تو کیا وہ واقعی ٹیررزم کے لیے ہوتی ہے یا کوئی اور کام ہوتا ہے؟ ایک چھوٹا سا کمرشل بریک. جی ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کر رہے تھے آج ہمارا خصوصی پروگرام جو مقبوضہ کشمیر جہاں پہ ایک دنیا کا جیل بنا ہوا ہے، جہاں ایک RSS کی آئیڈیالوجی لے کے، ہندوتوا کی آئیڈیالوجی لے کے جو کہتا ہے کھلم کھلا کہ ہم ہندوستان میں وہ جو 800 سال یہاں پہ حکومت کر گئے تھے ہم ان کو جینے نہیں دیں گے. سر ہم بات کر رہے تھے کہ اس وقت جو ہندوستان کی ایک آئیڈیالوجی، آپ نے حالیہ دیکھا ہوگا واشنگٹن پوسٹ کے فرنٹ پیج کی یہ رپورٹ تھی جس کے وہ بتا رہے تھے کہ وہ کس طرح سے اپنی انتہا پسندی ہندوستان نے دنیا بھر میں، اور وہ ناٹ اونلی صرف وہ مسلمانوں کے لیے، وہ سکھ رہنماؤں کے لیے، اور کینیڈا میں آپ نے دیکھا، آپ نے برطانیہ میں دیکھا وہ جس طرح سے قتل کر رہے ہیں، اور جس طرح سے کشمیر میں اس وقت مقبوضہ کشمیر میں ظلم ہو رہا ہے. یہ جو ہمارا OIC ہے اس کا بھی کوئی رول ہے؟ OIC کا تو ایک بہت بڑا کردار ہونا چاہیے، کیونکہ وہ مسلم مسائل کے حل ہی کے لیے وجود میں لائی گئی تھی. لیکن بدقسمتی سے اجتماعی طور پر تو وہ مسلمانوں کے کازز کی بات کرتے ہیں، لیکن انڈیویجولی ان کے ان قابض قوتوں کے ساتھ درپردہ تعلقات بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ وہ ہاتھ ملائے ہوئے بھی ہوتے ہیں، ویدر دیٹ از اسرائیل اور انڈیا، کوئی بھی ہو. تو اس لحاظ سے OIC کے لیے یہ لازم ہے کہ جو کچھ وہ قراردادوں کی صورت میں، ریزولوشنز کی صورت میں دنیا کے سامنے رکھ رہے ہیں، عملاً بھی وہ اس کے مطابق چلیں. کشمیر کے بارے میں اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ ہندوستان ظلم ڈھا رہا ہے، اور یہ بھی کہتے ہیں کہ جموں و کشمیر کے عوام کو حق خود ارادیت کا حق حاصل ہے، تو پھر آپ کو کون سی چیز ایسی رکاوٹ بنی ہوئی ہے کہ آپ اس قابض قوت کو اس بات پر آمادہ نہیں کر پاتے؟ آپ اپنے تعلقات کیوں سیویئر نہیں کرتے اس کے ساتھ؟ آپ تعلقات منقطع کیوں نہیں کرتے؟ آپ اس کے ساتھ معاشی بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے؟ تو ابھی جو پاکستان کے وزیر خارجہ تھے وہ اور میں اکٹھے OIC کی کانفرنس میں موجود تھے، سربراہ کانفرنس میں. تو انہوں نے بلاول بھٹو صاحب نے OIC کو ٹھیک ٹھاک طریقے سے پاکستان کی طرف سے یہ بات واضح کر دی کہ یہ نکات ہیں جن نکات پہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہندوستان کے ساتھ بات کریں اور اس کو آمادہ کریں آپ کہ وہ جموں و کشمیر کے عوام کو قتل و غارت گری کا نشانہ بنانے سے باز رہے، اور وہ یہ کرے یہ کرے یہ کرے. تو جب تک کیٹیگورک ٹرمز میں قابض قوت کے سامنے بات نہ کی جائے اس وقت تک بات نہیں بنے گی. بالکل ٹھیک ہے. سردار یعقوب صاحب، جس طرح سے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان شروع سے لے کے اپنے موقف پہ اسٹرانگ ہے کہ یہ جو کشمیر ہے یہ کشمیر ہماری شہرگ ہے. جس طرح سے ابھی سر نے بتایا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی وہاں پہ بڑی زبردست طریقے سے اپنا پوائنٹ آف ویو پیش کیا، وہ چاہے OIC ہو، وہ چاہے UN میں ہو، ہمارا کوئی بھی پاکستان کا پرائم منسٹر ہو، وہ ہمارے اندر کے اختلافات کچھ بھی ہو، لیکن وہ کشمیر کے لیے ان کی پالیسی فرم بلیو ہے کہ کشمیر ہمارا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسٹریٹجی ٹھیک جا رہی ہے، اسی کو فالو کرنا ہے، یا آپ کے نظر میں کچھ اور بھی اسٹریٹجی ہے جس کو فالو کیا جائے؟ نہیں، آپ نے صحیح کہا. میں چونکہ بہت عرصے سے الحمدللہ ایز اے منسٹر، پرائم منسٹر، پریزیڈنٹ جاتا رہا، بہت جان ڈال کے پاکستان کے ہر فارن منسٹر نے بات کی، پریزیڈنٹ نے بات کی، پرائم منسٹر بات کی ہمیشہ سے. یہ بات فیکٹ ہے اور صحیح بھی ہے کہ اخلاقی طور پہ ہندوستان ٹوٹلی فیلئر ہے. ٹھیک. اور OIC ڈیفینیٹلی
اپنی طرف سے جو بات کر سکتے وہ کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے، اور اچھا میں سمجھتا ہوں کہ ٹھیک ہیں، مگر جو ان کی اپنی کوشش ہونی چاہیے تھوڑی اور زیادہ تیز ہونی چاہیے، جس سے کوئی مسئلہ مسائل کا حل ہو۔ رہا سوال یہ کہ جی چونکہ چیئرمین بھٹو صاحب ہوں، یہ سارے آج ہم کسی ایک پارٹی کی بات نہیں کرتے، کشمیر کشمیریوں کا ہے، اور یہ بات فیکٹ ہے کہ آپ جب بھی کوئی بات کریں گے تو اس پر کشمیری قیادت اور لیڈرشپ ہمیشہ، جس طرح سے پاکستان کا کوئی فارن منسٹر جاتا ہے یا پریزیڈنٹ پرائم منسٹر جاتا ہے تو ہمیشہ حریت کانفرنس اور آزاد کشمیر کے ہمارے بیس کے پریزیڈنٹ پرائم ساتھ میں جاتے ہیں۔ اس سے یہی ہوتا ہے کہ بھائی وہ اس حمایت میں ہیں کہ کشمیری جو چاہتے ہیں وہ ہونی چاہیے، اور کشمیری وہی چاہتے ہیں جو UN ریزولیشنس ہے، فلپ سائڈ ہمیشہ سے پاکستان کا یہ موقف ہے کہ فیصلہ کشمیری کریں گے۔ تو یہ سب سے بڑی بات ہے، اور یہی اسی بات پر دنیا سننے کو تیار ہے، سمجھنے کو تیار ہے، اور ہمیں یقین اور اعتماد ہے، ہم دعا گو ہیں کشمیری کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کو مضبوط ہو، کیونکہ یہی ہماری قیادت ہے اور یہیں سے یہ ہمارا وکیل ہے۔ اور جتنا پاکستان دیکھیں آج پاکستان میں کیا وجہ ہے کہ پوری دنیا میں کہیں نہ کہیں سے پرابلم ہے، یہ وقتی ہے، یہ کوئی لمبا نہیں رہیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان مضبوط صحیح سمت کی طرف جا رہا ہے، اور مجھے یقین اعتماد بھی ہے کہ انشاءاللہ پاکستان جو کہہ رہا ہے، دیکھیں نا ساری دنیا نے بہت کوشش کی ہماری ایٹمی قوت کو ختم کرنے کے لیے، وہ نہیں کر سکتے، بالکل، اور ان کو ڈر خطرہ اسی بات پر ہے۔ ہمیشہ سے وہ سازشیں کرتے ہیں، فوج کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، پاکستان کے خلاف سازشیں کرتے ہیں، اور جو ہندوستان اعلان کرتا ہے، اس کا ڈیفنس منسٹر اعلان کرتا ہے کہ ہم کل یہ کر دیں گے، پرسوں یہ کر دیں گے، میرے اللہ نے چاہا تو ہم چاہتے ہیں کہ تھوڑا سا اشارہ تو ہندوستان اپنی کرے تو پھر ہم اس کو دکھائیں گے، کیونکہ اس وقت تک کشمیری پرامن لوگ ہیں، امن پسند ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ کوئی بات ایسے ہو۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ حالات اور وقت کا تقاضا ہے کہ ہندوستان کو اس طرف آنا چاہیے، اور اقوام عالم کو آنا چاہیے، اور اوورسیز میں رہنے والے ہمارے پاکستانی کشمیری، اور ایون ہم بہت مشکور ہیں کہ دیکھیں آج دنیا بھر میں سے فلسطین کے حوالے سے امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے، یورپ میں ہو رہا ہے، ہر جگہ، کس جگہ پر ہے، UN میں نہیں، UK میں، سب جگہ اسی طریقے سے کشمیر پر بھی ہے۔ مگر پھر بھی ہمیں بہت جاندار طریقے سے پاکستان کی ذمہ داری بنتی ہے اخلاقی طور پہ کہ اس پر آپ جتنی محنت کریں گے، ہر دنیا کے کارنر پر جائیں گے، جب جا کے بات بنے گی، کشمیریوں کے ڈیلیگیشن بھیجیں، ہمارے بڑے بڑے تھنک ٹینک ہیں ان کو بھیجیں، آپ میڈیا کے لوگوں کو بھیجیں، لیڈرشپ کو بھیجیں، تاکہ وہاں جا کے وہ کشمیریوں کی بات لوگ زیادہ سنتے ہیں۔ بالکل بالکل رائٹ۔ اچھا غلام محمد صفی صاحب، اب یہ جو 370 اور 35A کو ختم کرنے کے بعد آپ کے نظر میں وہاں پہ ایسی کیا چینجز آئی، یا جو مقبوضہ کشمیر سے آپ کا بھی تعلق ہے، وہاں کا جو عوام ہے، میجارٹی میں مسلمان ہیں، باقی بھی لوگ ہیں، ان کا ریئیکشن کیا آیا، اور آپ کی اس وقت کیا اسٹریٹجی ہے اس چیز کو بحال کرنے کی؟ دیکھیں اس میں یہ مسئلہ اب صرف جموں و کشمیر کے مسلمانوں کا نہیں رہا، خود جموں کے ڈوگرا ہندوز وہ بھی اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ اگرچہ آرٹیکل 370 ہندوستان کے آئین ہی کا ایک آرٹیکل تھا، وہ کوئی صحیفہ آسمانی نہیں تھا، لیکن اس سے ایک لحاظ سے ایک سیکیورٹی حاصل تھی جموں و کشمیر کے عوام کو کہ ان کی زمین پر کوئی غیر قابض نہیں ہو سکتا۔ ٹھیک، اب وہ گارنٹی نہیں رہی، کیونکہ اب ہندوستان نے اچھا دیکھیں میں اس میں تھوڑی سی ایک چیز ایڈ کرتا جاؤں، یہ بھی جو 370 اور 35A ہے، یہ بھی ہندوستان نے اپنی لیجسلیشن میں ایک ظلم ہی کیا نا، کہ انہوں نے یہ بات کہی کہ جی یہاں پہ کوئی پرچیز لینڈ نہیں کر سکتا، یہاں پہ ہمارا، تو ان کا تو یہ رائٹ ہی نہیں بنتا تھا پاکستان کا یا کشمیر کے لوگوں کا۔ تو یہ موقف تھا کہ بھائی یہ ختم کریں یہ رول، ہمیں اپنی انڈیپینڈنس دیں، جو ہم UN میں بھی بات کر رہے تھے۔ تو جب اس کے ختم کرنے کے بعد انہوں نے ہمارے اوپر کشمیر، مقبوضہ کشمیر کے اوپر مزید قبضہ بھی کر لیا، اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے۔ سوال یہ ہے
कि एक काबिज कुव्वत को किसने ये हक दिया कि वो हमारे बारे में लेजिस्लेशन करे, हाँ जी, वो कोई फैसला करे। जी बिल्कुल, ये हक तो कश्मीर के आवाम का है। लेकिन मैं कहता हूँ कि वो जुल्म होने के बावजूद कश्मीरी आवाम, ख़ास तौर पर जो हमारी वहाँ पे हिंदू बरादरी है, डोगरा रहने वाले लोग हैं, उनका ख्याल ये था कि महाराजा ने कम अज़ कम इतनी सिक्योरिटी तो हमें फराहम कर दी थी कि कोई दूसरा हमारी ज़मीन को हथिया नहीं ले जाएगा, वो यहाँ पे आबाद नहीं होगा। तो इस लिहाज से हिंदुस्तान की कोशिश बहरहाल ये मौजूद है कि अगरचे वो ये समझते हैं कि दफ़ा 370 के ख़ात्मे के बाद या 35A के ख़ात्मे के बाद वो ला तो रहे हैं हिंदुस्तान से मुलाजिमों को, और मुसलमाना ने जम्मू व कश्मीर के मुकाबले में उनको मुलाजमतें दी जा रही हैं, कश्मीरियों को बेदखल किया जा रहा है और मेनलैंड इंडिया से लोगों को वहाँ पे आबाद किया जा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हम ये कहते हैं कि एक सबक हमारे लिए इसमें है, और वो सबक भी हमें फ़लस्तीन से मिला है, और वो ये है कि हमें हमेशा सॉवरेनिटी को अपना बुनियादी मौक़िफ़ बनाए रखना चाहिए, डेवलपमेंट को नहीं, हिंदुस्तान काबिज़ कुव्वत के ज़ेर तसल्लुत रहकर आबादकारी को नहीं, और बाकी चीज़ों को नहीं। तो कश्मीरी इस वक्त भी उस पे डटे हुए हैं कि हम लड़ेंगे, मरेंगे, जान देंगे, लेकिन हिंदुस्तान की चौधराहट कबूल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। सरदार मोहम्मद याकूब साहब, आपका आखिर में मैसेज कश्मीरी नौजवान जो आज भी इस इलेक्ट्रॉनिक्स दौर के इरा में वो अपने इंटरनेट ना होने के बावजूद भी अपनी आवाज़ बुलंद कर रहा है और एक जालिम, एक फाशिस्ट, एक काबिज़ के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा है, आपका उनके लिए मैसेज और आपकी इनकरेजमेंट और सपोर्ट के वर्ड? हमारे नौजवान नस्ल जो मकबूजा कश्मीर में है वो गाजियों और शोधा की औलाद है, और उनका खून उनके रगों में, उनके जिस्म में मौजूद है। हमें अपने नौजवानों का फ़ख्र है और एतमाद है इंशाअल्लाह कि हमारी नौजवान नस्ल जो मकबूजा कश्मीर में सामने देखते हुए नारा जो वो बुलंद कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी जुर्रत का काम है, और हम उनको सलाम पेश करते हैं और उनको ये यकीन दिलाने चाहते हैं कि इंशाअल्लाह आपकी ये जुर्रत, आपकी ये हिम्मत हमें एतमाद और यकीन के साथ कर सकता हूँ कि एक वक्त में आज़ादी हम ज़रूर लेके रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, आपका मैसेज उन अथॉरिटीज़ के लिए, उन ताकतों के लिए जो दुनिया के फ़ैसले करते हैं और अपने आयल बेचने के लिए कोई भी गलत और सही भी फ़ैसले कर लेते हैं, आपकी इंटरनेशनल क़ुव्वतें, वो OIC हो, वो UN हो, वो US हो, वो वेस्ट हो, उनके लिए क्या मैसेज है? उनसे हम सिर्फ इतना ही कहेंगे कि माइट इज़ राइट ना करें, जो राइट है उसी को राइट रहने दें। बहुत बहुत शुक्रिया गुलाम मोहम्मद सफ़ी साहब, आपने हमें टाइम दिया। सरदार मोहम्मद याकूब साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। इसके साथ आज का प्रोग्राम ख़त्म हुआ, और इस सेंटेंस के साथ कि जुल्म जो है वो कभी भी मुस्तकिल नहीं होता, जालिम जो है, जालिम की शिकस्त यकीनी होती है, और जो हमारे मकबूजा कश्मीर के हमारे भाई हैं, इनकी जो मेहनत है वो रंग लाएगी, और एक दिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। इंशाअल्लाह, पाकिस्तान इंशाअल्लाह।